سورہ زمر کی آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، وہ جو سچائی کے ساتھ مبعوث ہوا، سچائی لے کر کے دنیا میں تشریف لایا، اور پھر جس نے اس سچائی کی تصدیق کی، اس کا اقرار کیا، اسے مانا، اسے ایکسیپٹ کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم المتقون، یہی لوگ اصلی متقی ہیں اور حقیقت میں پرہیزگار ہیں۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 33 ہے۔ اس آیت پاک کی تفسیر میں حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، اس میں 3 چیزیں ہیں۔ اس آیت میں ایک صدق ہے یعنی سچائی ہے، اور ایک سچائی کو لے کر کے آنے والی ذات ہے، اور ایک سچائی کو قبول کرنے والی ذات ہے۔ 3 چیزیں ہیں، سچائی ہے، سچائی لے کر کے آنے والا ہے، اور سچائی کو قبول کرنے والا ہے۔ تو سچائی کیا ہے اور سچائی لے کر کے آنے والا کون ہے اور سچائی کو قبول کرنے والا کون ہے، اس کی تفسیر میں حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یہ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت پاک کو پڑھ کر کے کہ والذی جاء بالصدق، وہ جو سچائی کو، صدق کو لے کر کے آیا، تو وہ لے کر کے آنے والے سے مراد فرماتے ہیں قال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سچائی لے کر کے آنے والے ایک تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، سچائی قرآن ہے، سچائی لے کر کے آنے والے حضور پاک علیہ السلام ہیں، یا حضرت جبریل امین بھی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی جانب سے لے کر کے آئے اور حضور تک پہنچایا، اور حضور نے پھر سب تک پہنچایا۔ تو سچائی لے کر کے آنے والے حضرت جبریل امین بھی ہیں اور حضور پاک علیہ السلام بھی ہیں، اور جو سچائی ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اور سچائی کو قبول کرنے کی جو بات قرآن مجید نے آگے کی ہے وصدق بہ، کہ جس نے اس صدق کی تصدیق کی ہے، سچائی کو مانا ہے، اس کا اقرار کیا ہے، اس سے مراد حضرت مولا علی فرماتے ہیں وقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، سچائی کو ماننے والا، سچائی کو قبول کرنے والا، اور سچائی جو حضور پاک علیہ السلام لے کر کے آئے اس کی تصدیق کرنے والی سب سے پہلی ذات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ یہ تفسیر حضرت مولا علی فرما رہے ہیں۔ تو یہ آیت پاک ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 33۔ سچائی قرآن ہے، سچائی لے کر کے آنے والی ذات اللہ کے رسول کی ہے، اور اس سچائی کو قبول کرنے والی ذات سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کی ہے۔ یہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تفسیر۔ اب ایک اگلی آیت سورہ احزاب میں دیکھیں کہ حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ اکرام کی جو شان ہے، خاص طور سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس وقت جو آیت درود ہے سورہ احزاب میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ والی جو آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں حضور پاک علیہ السلام پر، اپنے نبی پر۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت صدیق اکبر کا مقام دیکھیں، ان کا مرتبہ دیکھیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے دل میں جو خیال آتا ہے یا ان کی جو چاہت ہوتی ہے، اس چاہت کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت کتنی جلدی اپنا کلام نازل فرماتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مقبولیت کو دیکھیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ جو آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 43، اسے میں بعد میں پڑھتا ہوں، اس کا شان نزول، اس کے نازل ہونے کی وجہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ جو آیت میں آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 43 پیش کرنے جا رہا ہوں وہ کیوں نازل ہوئی۔ وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے درود بھیجتے ہیں اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، عرض کیا کہ حضور اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے آپ پر، اور اس کے تمام فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں آپ پر، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کوئی انعام
آپ پر فرمائے، اپنی کوئی رحمت آپ پر فرمائے، اور وہ تنہا وہ رحمت سمٹ کر آپ ہی تک محدود رہ جائے، آپ کے غلاموں کو اس میں سے حصہ نہ ملے۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں، ہمیں بھی تو ملنا چاہیے اس درود میں سے کوئی حصہ۔ یہ مانگنے کا انداز تھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی آپ پر درود بھیجتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ آپ کو عطا فرماتا ہے، اپنی جو بھی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، اپنا جو بھی فضل اور کرم فرماتا ہے، اس میں سے حصہ ہم غلاموں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ لیکن اس آیت پاک میں تو صرف آپ کے لیے ہے۔ جب حضرت صدیق اکبر نے یہ سوال کیا، یہ عرض کیا کہ ہمیں محروم نہیں کیا جانا چاہیے، اللہ کا درود ہم پر بھی ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 43 اتاری، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تسکین کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ میرے محبوب کے یار غار، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا درود اور میرے فرشتوں کا درود میرے محبوب کے ساتھ آپ پر بھی نازل ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہی الفاظ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اب فرماتا ہے هو الذی یصلی علیکم، میرے صدیق آپ اس سے پریشان نہ ہو، میں اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہوں، میرے تمام فرشتے میرے محبوب پر درود بھیجتے ہیں، لیکن چونکہ آپ نے ان کی تصدیق کی ہے، ان کا دامن کرم تھاما ہے، تو آپ بھی اب محروم نہیں رہیں گے، ان کے توسل سے، ان کے صدقے سے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرتا ہے کہ جس طرح اپنی شان کے لائق وہ اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اب آج کے بعد سے آپ پر بھی اللہ درود بھیجے گا، اور آپ کے ساتھیوں پر یعنی صحابہ اکرام پر بھی درود بھیجے گا، حضور کے تمام غلاموں پر درود بھیجے گا، اور صرف اللہ نہیں بھیجے گا، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ بھی بھیجے گا، ساتھ میں ملائکہ بھی بھیجیں گے، فرشتے بھی بھیجیں گے۔ تو یہ ان کی شان ہے۔ دل میں ایک خواہش آئی کہ درود حضور پر تھا تو ہمیں بھی اس کا کچھ حصہ ملنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ اب وہی ذات پاک جو اپنے نبی پر درود بھیجتی ہے اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، وہ صدیق اکبر پر بھی درود بھیجتے ہیں، تمام صحابہ اکرام پر اور حضور کے غلاموں پر درود بھیجتے ہیں، اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں نکالے ظلمتوں سے، اندھیروں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف۔ وکان بالمؤمنین رحیما، اور اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے آپ پر کہ جو آپ کی چاہت کے مطابق اس نے یہ اپنا فیصلہ صادر فرما دیا اور اپنا درود آپ پر اتار دیا اور نازل فرما دیا۔ تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اب دیکھیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو خراج عقیدت خانوادہ اشرفیہ کی چھوچھا مقدسہ، ان کے کچھ بزرگوں کی میں مثال دے رہا ہوں، اور میں چونکہ ہمارا محلہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس خانوادے سے بڑی عقیدت رکھتا ہے، بڑی محبت رکھتا ہے، تو خاص طور سے جو اشرفی بھائی ہیں ہمارے، میں ان کو ان بزرگوں کے اقوال بھی سنا رہا ہوں اور ان کے اشعار سنا رہا ہوں جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ان بزرگوں نے کہے، حضور محدث اعظم نے جو کچھ کہا ہے، خود بانی سلسلہ نے جو کچھ فرمایا ہے، اس میں اپنا عقیدہ بھی بیان کیا ہے اور ان کی شان بھی بیان کی ہے، اور یہ صاف ستھری بات کر کے یہ آپ کو آگاہ کرنے کے لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، نقلی قسم کے اشرفی یعنی اشرفیت کی نسبت کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے چینلز بنائے ہوئے ہیں جس میں وہ صحابہ اکرام کی، خلفائے راشدین کی، امہات المومنین کی توہین اور معاذ اللہ ان کی تذلیل اور تحقیر کرتے ہیں، تو کہیں اشرفی کا ٹائٹل دیکھ کر کے آپ دھوکہ نہ کھا جانا۔ آپ کو جن بزرگوں کے ساتھ عقیدت ہے میں ان کا عقیدہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ اشرفی ہیں، 100 بار سبحان اللہ ماشاء اللہ، لیکن عقیدہ کہاں سے لینا ہے؟ جو بانی سلسلہ ہیں آپ ان سے لیں، حضرت محدث اعظم سے لیں۔ اب دیکھیں کہ میں اس بارگاہ اور اس خانوادے کے لوگوں کا جو عقیدہ ہے، خاص طور سے صدیق اکبر کی بات ہو رہی ہے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق حضور محدث اعظم کا ایک شعر دیکھیں اور اس میں ان کا عقیدہ بھی دیکھ لیں۔
فرماتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ اے سید، حضرت محدث اعظم کشوچوی یعنی شیخ الاسلام مدنی میاں صاحب کے والد کیا فرماتے ہیں؟ مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ اے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ کچھ بچا؟ ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، یعنی دامن حضرت صدیق اکبر میں نبوت کو ہٹا دیا جائے، باقی تمام کے تمام کمالات جو انسان میں ہو سکتے ہیں وہ تمام کے تمام کمالات اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دامن میں ڈالے ہیں۔ اور یہ عقیدہ حضرت محدث اعظم کا ہے، محدث اعظم کچوچوی کا ہے۔ اب اگر کوئی اس عقیدے کے خلاف بات کرے، ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے دامن میں نبوت کو چھوڑ کر کے تمام کمالات موجود ہیں۔ اب اگر کوئی اس کے خلاف بات کرے تو آپ سمجھ جائیے گا، اگر اس نے اپنے نام کے ساتھ اشرفی بھی لکھ رکھا ہے تو یہ نقلی ہے، یہ فرضی ہے، اور یہ بزرگان دین کا دشمن ہے، اور یہ حضرت محدث اعظم کے عقیدے کے خلاف کا بات کرنے والا، بکواس کرنے والا کوئی بدبخت ہے، کوئی خبیث ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی جو شان اس خانوادے کے لوگوں نے بیان کی ہے، بزرگوں نے بیان کی ہے، ہم اسے مانیں گے کیونکہ ہم ان کو مانتے ہیں، اور جو ان کے مطابق بات کرے گا، ان کے عقیدے کی ترجمانی کرے گا، ہم اس کی بات مانیں گے۔ یہ بات تھی حضرت محدث اعظم کچوچوی کی۔ بیچ میں ایک بات پیر نصیر الدین نصیر کی، فرماتے ہیں جو پست ذہن ہو اس کے بس کی بات نہیں، جو پست ذہن ہو اس کے بس کی بات نہیں، علی سے پوچھ کہ کتنا عظیم تھا صدیق۔ اگر صدیق اکبر کی شان کو سمجھنا ہے تو کوئی پست ذہن انسان حضرت صدیق اکبر کی شان کو نہیں سمجھ سکتا۔ اگر حضرت صدیق اکبر کی شان کو سمجھنا ہے تو دماغ بھی حضرت علی جیسا ہونا چاہیے، کیونکہ شان والا ہی شان والے کو سمجھتا ہے، قدر والا ہی قدر کرتا ہے کسی کی، بے قدرہ کسی کی قدر کیا جانے۔ اب حضرت جو بانی سلسلہ ہیں سید اشرف جہانگیر سمنانی ثم کچوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اب یہ عقیدے کی بات سے نہیں، یہ تو اشعار تھے، اشعار میں عقیدہ تھا۔ ان کی جو کتاب ہے بشارت المریدین، اب سنیں کچوچا کا عقیدہ سنیں اور اس عقیدے کو یاد کر لیں، گانٹھ باندھ لیں اور اس عقیدے کو ہمیشہ کے لیے مرتے دم کے لیے اپنا لیں۔ کوئی کچھ بھی کہہ کر کے گمراہ کرنا چاہے آج کے کسی بھی شخص کی طرف کوئی چیز منسوب کر کے، تو ہم سب سے پہلے اگر اس خانوادے میں کسی کو مانتے ہیں یا سب سے زیادہ کسی کو مانتے ہیں تو کس کو مانتے ہیں؟ جو بانی سلسلہ ہیں، جو صاحب سلسلہ ہیں، ہم کسی کو بھی مانتے ہیں ان کے بعد مانتے ہیں۔ تو اب ان کا جو عقیدہ ہے ان کا عقیدہ سنیں۔ عقیدہ وہ بیان فرماتے ہیں حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ، فرماتے ہیں وَنَعْتَقِدُ، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، بشارت المریدین کتاب کا نام، صفحہ نمبر 22 ہے، وَنَعْتَقِدُ افضل اصحابہ وَأَحَقُّ الْخِلَافَةِ ابو بکر بن ابی قحافہ، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سب سے افضل خلیفہ اور خلافت کے سب سے زیادہ حقدار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ خانوادہ اشرفیہ کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے۔ خلافت کے سب سے زیادہ حقدار بھی اور سب سے زیادہ افضلیت کے حامل بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ علی سائر المسلمین والتابعین، یعنی وہ تمام مسلمانوں پر اور تمام تابعین پر، تمام صحابہ پر ان کی افضلیت ثابت ہے۔ پھر فرماتے ہیں ثم افضل من اصحابہ واحق الخلافۃ عمر وعثمان ثم علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، وہی جو خلافت کی ترتیب ہے وہی ترتیب بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ خلافت کے حقدار حضرت صدیق اکبر ہیں اور سب سے افضل حضرت صدیق اکبر ہیں، ان کے بعد حضرت فاروق اعظم سب سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں اور سب سے افضل ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں۔ یہ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی کچوچوی کا عقیدہ ہے۔ ایک شیعہ عالم کی تفسیر ہے 500 کے بعد، 500 جو ہجری گزری ہے، یہ 1400 سے اوپر ہو گئے ہیں، 1450 سال ہونے والے ہیں۔ تو اتنی پرانی تفسیر کا ایک حوالہ میں دیتا ہوں۔
کی جو تفسیر ہے ابو الفتوح رازی ان کا نام ہے، ان کی تفسیر ہے روح الجنان، اس کی جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 36 ہے 36۔ اس میں یہی افضلیت کی بات کرتے ہوئے، شیعوں کے امام ہیں، تفسیر کے امام، وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اب حضرت فاروق اعظم کا بھی عقیدہ اس کے ساتھ سن لیں۔ حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں ان کے زمانے خلافت میں کسی نے آ کر کے اس طرح سے کلام کیا، اس طرح سے باتیں کی کہ باتوں سے یہ ظاہر ہوا کہ کہنے والا حضرت فاروق اعظم کو حضرت صدیق اکبر پر فضیلت دینا چاہتا ہے، ان کی تعریف اس طرح سے کی۔ ہمارے زمانے میں کوئی ہوتا تو خوش ہو جاتا کہ میری تو تعریف ہو رہی ہے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سنیں جب وہ اپنی بات مکمل کر چکے۔ جو لوگ آئے تھے اور حضرت فاروق اعظم کے سامنے ان کے منہ پر حضرت صدیق اکبر کے بارے میں ایسا کلام کیا جس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا، صرف صاف ستھری کوئی بات نہیں تھی، ایسا لگا کہ حضرت فاروق اعظم کو یہ حضرت صدیق اکبر پر فضیلت دینا چاہتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سنو، تم نے مجھے اس ہستی پر فضیلت دینی چاہیے ہے، مجھے حضرت صدیق اکبر پر تم فضیلت دینا چاہتے ہو، اور اگر تم فضیلت دینا چاہتے ہو تو میں کیا ہوں یہ سب سے بہتر میں جانتا ہوں، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان کے سامنے میں کیا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سنو، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کی راتوں میں، ہجرت کی تنہائیوں میں، غار ثور کی تنہائیوں میں، جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قربتوں میں تھے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، حضور کی معیت میں تھے، جو وقت انہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارا ہے، میری پوری کی پوری زندگی اور پوری زندگی کی نیکیاں جو ہیں ان کی ان راتوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتی، ہجرت والی نیکیوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتی، اور تم مجھے حضرت صدیق اکبر پر فضیلت دینا چاہتے ہو۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، اجماعی، قطعی، یقینی، کسی خاص خانوادے کا، کسی خاص خانقاہ کا عقیدہ نہیں۔ یہی عقیدہ غوث اعظم ہے، یہی عقیدہ حضور خواجہ غریب نواز ہے، اور یہی اشرفیوں کا عقیدہ ہے، یہی رضویوں کا عقیدہ ہے، یہی تمام بزرگان دین کا عقیدہ ہے۔ بعد میں جن لوگوں نے ڈنڈی ماری ہے وہ اپنا حساب دیں۔ ہمارا جو عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، حضرت سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، جس ترتیب کے ساتھ ان کی خلافت ہے اسی ترتیب کے ساتھ ان کی فضیلت ہے۔ اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں کہ الہی ہم میں پھر صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریف کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی شیر خدا فاتح خیبر کی پھر تو آن پیدا کر۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام خلفائے راشدین سے، امہات المومنین سے، صحابہ کرام سے، اور حضور کی اہل بیت اطہار سے، سب سے، تمام صالحین سے، اولیاء سے محبت کرنے، محبت رکھنے اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین، وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب